دو تین بڑے اہم کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں، اس کے اوپر آج ہم بات چیت کریں گے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر کہ وہ مسلسل آئین شکنی کر رہے ہیں، اور صدر مملکت جو سپریم کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں پاکستان کی مسلح افواج کے، اور کانسٹیٹیوشنلی ریاست پاکستان اور مملکت پاکستان کے سربراہ ہوتے ہیں، ان پر آئینی حملہ کیا گیا ہے۔ یہ اپوزیشن کی جانب سے کہنا ہے، جبکہ وفاقی حکومت جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل آئین شکنی کر رہی ہے، وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور اس سلسلے میں قومی اسمبلی میں ایک قرارداد بھی منظور کی گئی ہے جس میں صدر مملکت جو ریاست پاکستان کے سربراہ ہیں، جو سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کی مسلح افواج کے، ان کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اور یہ مذمتی قرارداد پنجاب میں گورنر کی تقرری کے حوالے سے جو صدر پاکستان نے فیصلہ کیا، اس فیصلے کے خلاف یہ مذمتی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، جو بغیر کسی سیاسی وابستگی کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ایکسپرٹ اوپینین کا اظہار کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ صدر پاکستان کو گورنر کی تقرری کے حوالے سے یا گورنر کی برطرفی کے حوالے سے جو حتمی فیصلے کا اختیار ہے، وہ صدر پاکستان کا ہی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر اگرچہ وزیر اعظم کی مشاورت ضروری ہے گورنر کی تقرری کے حوالے سے، لیکن اس ضمن میں جو آرٹیکل 48 ہے آئین پاکستان کا اور آرٹیکل 101، یہ بہت واضح ہیں، جہاں پہ پرائم منسٹر کو مشاورت کے اختیار دیے گئے ہیں، لیکن جو حتمی فیصلہ ہے یا حتمی رائے ہے وہ صدر پاکستان کی ہی ہوگی۔ اور آج ہم اپنی اس گفتگو میں ان کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز کا حوالہ دیں گے جس کو اکثر جو لیگل ایکسپرٹ بات چیت کرتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صرف ایک آرٹیکل جو یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز کے اوپر صدر مملکت گورنر کی تقرری کریں گے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد 3 اور سب آرٹیکل ہیں، اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی۔ تو آج ہم وہ سامنے لے کر آئیں گے اور اس چیز کا ہم انالیسس کریں گے کہ کیا واقعی جو اس وقت مبینہ امپورٹڈ حکومت ہے وہ بوکھلاٹ کا اس قدر شکار ہو چکی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کو ایک طرف کر کے آئین شکنی کر کے جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، جو ریاست پاکستان کے سربراہ ہیں صدر مملکت، ان کی ذات پر، ان کے منصب پر قرارداد مذمت منظور کر کے ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، ایک اور بڑا اہم معاملہ، صدر مملکت نے جو یہ لیٹر گیٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے صدر پاکستان کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا، اس خط کے جواب میں بھی انہوں نے بڑا تفصیلی انالیسز کیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ ریاست پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل سربراہ نے یہ خط لکھا ہے کہ یہ جو تمام عوامل ہیں، جو خط ان کی نظر سے گزرا ہے، یہ ایک سازش کی نشاندہی کرتا ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ تمام چیزوں کا انالیسز، تحقیقات کی جائیں اور پھر حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں۔ اور یہ بیسیکلی اس بیانیے کے اوپر جو عمران خان لے کے چل رہے ہیں اور جو لیٹر گیٹ کے حوالے سے عمران خان کا بیانیہ ہے، اس کے اوپر یہ کانسٹیٹیوشنل اور اسٹیٹ ریاست پاکستان اور مملکت پاکستان نے اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تمام جو اپوزیشن سابقہ تھی، اس وقت جو اتحاد پی ڈی ایم اتحاد کی حکومت ہے، وہ بوکھلاٹ کا شکار ہو چکی ہے، اور اس بوکھلاٹ کے اندر وہ پے در پے کانسٹیٹیوشنل اٹیکس کر رہی ہے ان منصب پہ، ان عہدوں کے اوپر جو کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پاور دیتا ہے گورنر کی تقرری اور برطرفی کے حوالے سے، پاکستان کا جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا 101، یہ اس سے متعلق ڈیل کرتا ہے، اور آرٹیکل 48 جو ہے وہ وزیر اعظم کو وہ پاورز دیتا ہے کہ وہ سمری یا ایڈوائز کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو مختلف قومی امور کے حوالے سے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مشاورت کے اوپر۔ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 48
ایک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس یہ پاورز ہوں گی کہ آن بیہاف آف پرائم منسٹر کیبنٹ یا کیبنٹ ممبر کے سمری بھیج سکتے ہیں کسی بھی قانونی آئینی معاملے کے اوپر پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ نے 15 دن کے اندر کانسٹیٹیوشنلی اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، اور اگر پریزیڈنٹ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جسٹیفیکیشن یا کوئی جواز ہے عمل نہ کرنے کا، تو وہ واپس پرائم منسٹر یا کیبنٹ کو وہ سمری بھیج سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور وہ اپنا جواز پیش کر کے واپس بھیجیں گے۔ پھر 10 دن مزید جو ہے کہ اگر دوبارہ وہی سیم سمری پرائم منسٹر یا کیبنٹ کی طرف سے پریزیڈنٹ کو بھیج دی جاتی ہے تو پھر اگلے 10 دن کے اندر پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 48(1) ہے، جس کے اوپر اس وقت نون لیگ کی حکومت یا نون لیگ جو ہے کہ اپنا بیانیہ اسٹیبلش کر رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ نے اس کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل کی وائلیشن کی ہے گورنر کی تقرری کے ضمن میں، اور انہوں نے اس سمری کو مسترد کر دیا جو کہ ان کا اختیار نہیں تھا۔ اسی کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد مذمت پیش کی گئی۔ لیکن 48(2) کیا کہتا ہے؟ اس کے اوپر وفاقی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون خاموشی اختیار کرتی ہے۔ 48(2) یہ کہتا ہے کہ شک 1 جو پہلے ہم نے کہا کہ 15 دن یا 10 دن کا جو ٹوٹل 25 دن کا ٹائم ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس اس پہ عمل کرنے کے حوالے سے، تو 48(2) یہ کہتا ہے کہ شک 1 میں شامل کسی امر کے باوجود، یعنی کہ اگر کوئی سمری آتی ہے اور وہ پریزیڈنٹ بھیج دیتے ہیں، پھر دوبارہ آتی ہے اور 10 دن گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود صدر کسی ایسے معاملے کی نسبت جس کے بارے میں دستور کی روح سے اسے ایسا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اپنی صوابدید پر عمل کرے گا۔ اب یہاں پہ بڑا واضح کر رہے ہیں کہ اگر کانسٹیٹیوشن نے پریزیڈنٹ کو پاورز دی ہوئی ہیں تو وہ اس کے باوجود کہ پرائم منسٹر ایک اور پھر دوسری بار بھی سمری بھیج دیتے ہیں، ایڈوائس بھیج دیتے ہیں کسی بھی تقرر یا کسی بھی قانونی حوالے سے، لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپنی صوابدید استعمال کرنے کا بھی اختیار ہوگا، اور کسی ایسی چیز کے جواز پر جو صدر نے اپنی صوابدید پر کی ہو۔ اب پریزیڈنٹ نے یہ صوابدید اپنی استعمال کی اور کہا کہ کیونکہ گورنر پنجاب کانسٹیٹیوشنل اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور ان کو اس وقت ہٹانے کا مطلب پنجاب کے اندر انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو سپورٹ کرنا ہے، اس لیے انہوں نے اسمبلی مسترد کی تھی، ایک جواز پیش کیا تھا۔ تو آرٹیکل 48(2) یہ کہتا ہے کہ اگر صدر اپنی صوابدید استعمال کرتے ہیں اور کوئی جواز پیش کرتے ہیں تو کسی وجہ سے خواہ کچھ بھی ہو، اس جواز پر، اس صوابدیدی اختیار پر پریزیڈنٹ کے کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا، کسی بھی عدالت میں سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ آرٹیکل 48(2) ہے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی سمری کو مسترد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے نون لیگ خاموش ہے اور بات نہیں کرتی۔ اب آ جاتے ہیں گورنر کی تقرری اور برطرفی کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ آرٹیکل 101(1) اس کی شک 1 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی مشاورت سے گورنر کی تقرری کریں گے، یہ 1 ہے۔ اب 101(3) جو ہے، اب پنجاب میں گورنر آلریڈی موجود ہے، نئے گورنر کی تقرری کے لیے ضروری ہے کہ پہلا گورنر جو ہے کہ وہ کام نہ کر رہا ہو یا وہ پوزیشن خالی ہو۔ اب 101(3) کیا کہتا ہے؟ کوئی بھی گورنر جو ہے وہ صدر کی خوشنودی حاصل رہنے تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا۔ بہت کلیئر ہے کہ کسی بھی گورنر کو اس وقت تک نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک کہ اس کو صدر کی خوشنودی، صدر پاکستان کی خوشنودی حاصل ہو۔ اب پنجاب میں اگر کوئی گورنر لگانا ہے تو پہلے عمر چیمہ صاحب کو یا گورنر پنجاب کو ہٹانا ہوگا یا وہ خود یہ عہدہ چھوڑ کے جائیں۔ اب گورنر کے عہدے کی برطرفی یا گورنر کے کو عہدے سے الگ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 101(4) ہے۔ وہ صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ گورنر صدر مملکت کے نام اپنے زیر دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکے گا۔ یہ ان کو خود اختیار دیا جا رہا ہے کہ 101(4) کے تحت کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے ریزگنیشن لکھیں پریزیڈنٹ کے نام، سائن کریں اور عہدے سے الگ ہو جائیں، یا آرٹیکل 101(3) جب تک کہ صدر مملکت کی ان کو خوشنودی حاصل ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں ابھی نہ تو عمر سرفراز چیمہ نے استعفیٰ دیا،
اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بھی ان کو خوشنودی حاصل ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کام کریں. ایسے میں پھر آرٹیکل 1015 کہ پرائم منسٹر اگر سمری بھیجتے ہیں برطرفی نہیں ہوتی, برطرفی کے لیے انہوں نے ایک جواز بھیجا کہ ان کو ہٹایا جائے کہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر. اب 1015 جو ہے وہ اس سچویشن میں جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے پنجاب کی کہ پرائم منسٹر ہٹانا چاہتے ہیں, نیا لگانا چاہتے ہیں, اور پریزیڈنٹ جو ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی تبدیلی سے انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو سپورٹ ہوگی پنجاب میں. یہ آرٹیکل 1015 کیا کہتا ہے؟ صدر کسی گورنر کے کارہائے منصبی کی کسی ایسی اتفاقی صورت میں جس کی بابت اس حصے میں حکم وضع نہ کیا گیا ہو انجام دہی کے لیے ایسے احکام وضع کر سکے گا جو موضوع سمجھے. اب یہ وہ صورتحال ہے کہ اگر پرائم منسٹر ایڈوائز کر رہے ہیں کہ گورنر کو اس کو ہٹا کر نیا گورنر لگانا ہے, تو اگر اب گورنر کی تقرری اور برطرفی سے متعلق آرٹیکل 101 اور اس کی سب کلاس 5 تک جو ہے کہ وہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اس کو لگانے اور یہ اس کو ہٹانے کے طریقہ کار ہیں. اگر اس سے ہٹ کر کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے جس کا اس آرٹیکل میں وضاحت نہیں ہے تو پھر صدر جو ہے وہ فیصلہ وہ کریں گے جو وہ موضوع سمجھتے ہیں. تو اب پرائم منسٹر نے ایڈوائز کیا اور وہ 48(2) میں بھی ہے کہ صدر اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس ایڈوائز پر عمل نہ کرنے کی تو وہ جسٹیفیکیشن پیش کر کے پرائم منسٹر کے احکامات کو مسترد کر سکتے ہیں اور ان کو کہیں چیلنج نہیں کیا جائے گا. پرائم منسٹر کی ایڈوائس ایک طرف ہو گئی. اب گورنر کی تقرری اور برطرفی کا طریقہ کار آرٹیکل 101 کے اندر ہے. ان کے اندر گورنر کی برطرفی کے طریقے دو ہی ہیں کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں یا صدر ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیں. جب تک صدر کی آشیرواد حاصل ہے گورنر کام کرتا رہے گا, اس کے علاوہ اس کو ہٹانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں پنجاب میں, اس لیے ان کو ہٹایا جائے. پریزیڈنٹ کی رائے آرٹیکل 1015 کے تحت یہ ہے کہ نہیں, وہ اس کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا. ایسی صورتحال کے اندر اس وقت جو قومی سطح کے اوپر, وفاقی سطح کے اوپر جو نوٹیفیکیشن کیا گیا نئے گورنر کی تقرری کا, وہ انکانسٹیٹیوشنل تصور ہوگا کسی بھی سطح کے اوپر جب وہ چیلنج ہوگا یا اس کے اوپر کوئی بات ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اس بوکھلاٹ کے عالم میں جہاں پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک طرف لیٹر گیٹ کو اس کے اوپر مور ثبت کر دی, تصدیق کی, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ لکھ دیا کہ اب جوڈیشل کمیشن بنائیں. اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان کس طرح ممکن ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کی اس ریکویسٹ کو یا آرڈر کو جو ہے کہ وہ پس پش ڈالتے ہیں یا کمیشن نہیں مقرر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر بھی سوال اٹھائے جانے شروع کر دیے جائیں گے. اور یہ جو معاملات ہوئے اس کے بعد قومی اسمبلی میں پی ڈی ایم کی حکومت نے بوکھلاٹ کے عالم میں صدر مملکت جو ریاست پاکستان مملکت پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, سربراہی کرتے ہیں, جو پاکستان کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں, ان کے اوپر ایک ایسا حملہ کیا ہے قرارداد مذمت پیش کر کے جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. لیکن جب بھی حالات بدلے یا حالات بہتر ہوئے اور اس کی ایک ساری سچویشن کی ایک آزادانہ تحقیقات ہوئی تو اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت خطرات ہوں گے جنہوں نے ان تمام انکانسٹیٹیوشنل سٹیپس کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ ان کو تحفظ دینے کے لیے بھی اس قسم کی قراردادیں یا اقدامات کیے, ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوں گی.